حضرت سلیمان علیہ السلام کافی مشکل میں دکھائی دیے کیونکہ چار مخلوقات اپنی شکایت اور اپنی حاجت لے کر پیش ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ ان شکایات پر کیا کیا جائے، اور اینڈ پہ ان کو کس نے مشورہ دیا اور اس کہانی کا حاصل کیا ہے یہ تو آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا۔ پہلے مقدمہ سنتے ہیں کہ چار مخلوقات نے کون سا مقدمہ رکھا۔ سب سے پہلے مقدمہ پیش کیا سورج نے۔ سورج نے اپنا استغاثہ پیش کیا اور عرض کی، اے نبی اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی باقی مخلوق کی طرح ایک ہی جگہ میں سکون دے دے۔ میں مشرق و مغرب کے درمیان مسلسل حرکت سے تھک چکا ہوں۔ دوسری مخلوق تھی سانپ۔ کہا، اے سلیمان، اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ہاتھ پاؤں عطا کرے جیسے دیگر جانوروں کو دیے ہیں۔ میں پیٹ کے بل رینگ کر تھک چکا ہوں۔ تیسری مخلوق تھی ہوا۔ کہا، اے نبی اللہ، میں مسلسل بے مقصد ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہوں، میرے لیے اللہ سے سکون کی جگہ مانگیں۔ چوتھا استغاثہ پیش کیا پانی نے۔ کہا، اے سلیمان، میں کبھی زمین میں کبھی آسمان کے نیچے ہر جگہ پھر رہا ہوں، نہ مجھے ٹھکانہ ہے نہ ٹھہراؤ۔ اللہ سے کہیں کہ مجھے ایسی جگہ عطا کرے جہاں میں رک سکوں اور جو مجھے چاہے وہ میرے پاس آئے۔ سلیمان علیہ السلام نے سارے پرندوں کو مشورے کے لیے بلا لیا۔ ان میں چمگادڑ بھی تھا، سب سے چھوٹا، سب سے کمزور۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے باقیوں کے سوالات سنائے اور فرمایا، اے چمگادڑ، تم نے سب کی شکایتیں سن لی، اب تمہاری رائے کیا ہے؟ چمگادڑ نے نرمی سے پر ہلائے، ادب سے آگے آیا اور بولا، اے نبی اللہ، یہ سب سکون چاہتے ہیں مگر ان کی حرکتوں میں حکمت ہے جسے اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر سورج رک جائے مثلاً تو دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے، نہ فصل ہو نہ دن رات کا نظام قائم رہے۔ اگر سانپ کو پاؤں دے دیے جائیں تو اس کی ہیبت ختم ہو جائے اور جو راز اللہ نے اس میں رکھے ہیں وہ زائل ہو جائیں۔ اگر ہوا ساکن ہو جائے تو ہوا سڑ جائے، کشتیاں رک جائیں، بارش نہ ہو، کھیتی تباہ ہو جائے۔ اگر پانی رک جائے تو بدبودار ہو جائے، ناقابل استعمال رہے، کچھ جگہوں کو زیادہ ملے، کچھ کو محروم کر دے۔ پھر چمگادڑ نے دھیمے لہجے میں کہا، اے نبی اللہ، ہر چیز کی راحت اس کی حرکت میں ہے۔ یہ ہے سبق۔ حرکت میں برکت ہے، ہم نے سنا بچپن سے۔ ہر چیز کی راحت اس کی حرکت میں ہے۔ ایک محاورہ ہے کہ جو چابی استعمال میں رہتی ہے وہ چمکدار رہتی ہے۔ ہاتھ پاؤں ہلاتے رہیں، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، کسی پر بوجھ نہ بنے۔ ہر چیز کی راحت اس کی حرکت میں ہے۔ ان کا اصل مقام وہی ہے جہاں اللہ نے ان کو رکھا ہے۔ اللہ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی، اور جس شکوے میں ہم مبتلا ہیں اسی میں اللہ کی کوئی نعمت چھپی ہوتی ہے جو صرف غور و فکر کرنے والے کو نظر آتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام مسکرائے، پرندوں اور جانوروں کی طرف دیکھا اور فرمایا، چمگادڑ نے سچ کہا، اگرچہ کمزور ہے لیکن تم سب سے زیادہ سمجھدار نکلا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ تم میں سے ہر ایک کے وجود میں ایسی حکمت ہے جو صرف وہی جانتا ہے جسے اللہ نے بصیرت عطا کی ہو۔ یہ سن کر
सूरज शर्मिंदा हो गया, सांप खामोश हो गया, हवा थम गई, पानी को इत्मीनान हुआ और सब अपनी अपनी जगह पर लौट गए, इस यकीन के साथ कि अल्लाह उनकी हालत को बेहतर जानता है और उसका हर हुक्म हिकमत से खाली नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। आप लोग जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 दिसंबर है और दिन है बुध का। इस स्टोरी का मैंने इंतखाब क्यों किया? क्योंकि कोई ना कोई वजह होती है आपके साथ साझी करने की। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर एक पिंजरे में तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तान में शदीद हबस है, पाकिस्तान में सांस लेना मुहाल है। जो लोग इस्तात रखते हैं वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। हत्ता कि अब हुकूमत लोगों को जहाज़ों से ऑफलोड कर रही है। और हुकूमत ने क्या तरीका अपनाया है? हुकूमत ने तरीका अपनाया है कि कुछ लोग ऑफलोड करते हैं जहाज़ से। अब FIA का एक ग्रुप फिर रहा है एयरपोर्ट पे। मसलन मुझे महमूद नियाज़ी को ऑफलोड किया गया, मैं बाहर आके मुंह बना बैठा, ये रोने लग गया, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो वो FIA वाले मेरे करीब आ गए। वापडा में होता है, एजुकेशन में होता है, सुई गया, जहाँ जिस महकमे में चले जाएं, जिस थाने में होता है, वो कहते हैं कि जी क्या हुआ है, तो मैं बताता हूँ कि मुझे ऑफलोड कर दिया गया है। रेट चल रहा है 1 लाख से 3 लाख। यानी आपका कोई UAE है, सऊदीया है, कोई छोटा मोटा मुल्क है तो लाख पे बात ख़त्म हो जाती है। अगर आप अमेरिकन हैं, यूरोपियन हैं, तो फिर 3 लाख तक भी बात। ये एक नया सोर्स ऑफ इनकम, वो भी हुकूमत के बंदे होते हैं। वो आपसे 1 लाख रुपए लेते हैं या 3 लाख रुपए लेते हैं और आपको जहाज में बिठाते हैं। अभी 10 मिनट पहले आपको स्टॉप किया गया था, बैन किया गया था, लेकिन 1 घंटे के अंदर हाज़ा मिन फजल रबी वो 1 लाख या 3 लाख के दरमियान लेकर आपको जहाज में बिठा देंगे। ये हालत हो चुकी है मुल्क की। लेकिन जो बात मैं आपके साथ कर रहा हूं कि ये हमारे गुनाह भी होते हैं, हमारी हरकत भी होती हैं। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, जो कुछ हमारे साथ किया जा रहा है, आज मसलन दुनिया में इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जा रहा है। और हमने इंसानी हकूक़ का दिन कैसे मनाया? रात को 12 बजे के बाद, क्योंकि दिन भी चेंज हो गया था, तारीख भी चेंज हो गई थी, तो ठंडा यख पानी जो है वो औरतों को मारा गया। अब आप ज़रा ज़हन में लाए ना कि औरतों को पानी मारना, यानी बाज़ लोग जो है ना एक फ़िल्म को बार बार इसलिए देखते हैं कि उसमें बारिश वाला गाना होता है। आप समझ गए होंगे, कोई बारिश वाला सीन होता है। यहाँ जिन लोगों ने ऑर्डर दिया उन्होंने स्पेन के कंबल ओढ़े हुए थे, उनके सामने 16,000 किलो या 18,000 किलो वाले चिलगोज़े पड़े थे, उनका हीटर दहक रहा था और उन्होंने ऑर्डर्स दिए कि जी इनको पानी मारा जाए। और इंसानी हकूक़, सुबह वाला वीलॉग आपने मेरा ख्याल है नहीं देखा। मैंने सुबह वाले वीलॉग में आपको बताने की कोशिश की कि यूरोप के बारे में बताया क्या जाता है और यूरोप है किस तरह। बेतहाशा टैक्सेस हैं यूरोप में, कोई शक नहीं है, बेतहाशा टैक्सेस है। लेकिन उन टैक्सेस का आप नतीजा देखें, उन टैक्सेस का आप आउटकम देखें कि उनके पास क्या कुछ है। हमारे यहाँ जो टैक्स है वो बेकार है। हमारे यहाँ जो टैक्स है वो गुंडा टैक्स है। लेकिन जिस तरह भी मैंने आपको स्टोरी बताई कि हर शर में से खैर बरामद होता है, यानी सांप कितना खौफनाक है उसको भी पैगंबर ने कहा कि तुम्हारी यही हालत ठीक है, तुम्हारी हैबत कायम है, लोग इस तरह तुमसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो हरकत में
برکت ہے، حرکت میں زندگی ہے۔ آپ بھی حرکت کرتے رہیں جتنی آپ کے بس میں ہے۔ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ سالوں تک لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہیں۔ ان لکڑیوں کو اکٹھا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو اس میں ڈالنا تھا۔ ایک بہت بڑی پینگ بنائی گئی اور اس پینگ کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ آگ بھڑک اٹھی۔ اب اندر کا حال تو اللہ جانتے تھے۔ ایک پرندہ، کوئی کہتا ہے ہدہد تھا، کوئی کہتا ہے فاختہ تھی، وٹس ایور، بلبل تھی، ایک پرندہ تھا، وہ بڑی دور سے چونچ میں پانی لیتا اور آ کر اس الاؤ پر ڈالتا، پھر بڑی دور جاتا، چونچ میں پانی لیتا اور وہ قطرہ آ کے، تو راستے میں ایک پرندہ مل گیا۔ تو اس پرندے نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا؟ تو ہدہد نے کہا، یا جو بھی پرندہ تھا، کہ مجھے بھی پتا ہے کچھ نہیں ہوگا، لیکن کل کو میدان تو لگے گا نا، محشر تو لگے گا، ساری امتیں اکٹھی ہوں گی، سارے پیغمبر اکٹھے ہوں گے، چارج شیٹ پیش ہوگی۔ میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا کہ پورا شہر، کیونکہ نمرود کی حکومت پوری دنیا پہ تھی، ساری دنیا تیرے خلیل کو جلانے کے چکر میں تھی، میں بجھانے کے چکر میں تھا، مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کیا۔ میں یہ اپنا استغاثہ رکھوں گا اللہ کے سامنے۔ تو آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ بول سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، آپ پروموٹ کر سکتے ہیں، آپ ایک لائن لکھ سکتے ہیں۔ مزاحمت میں بڑا مزہ ہے، بغاوت میں بڑا مزہ ہے، خطرات بھی ہیں لیکن مزہ بہت ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ سپورٹ کریں، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ کا لائک میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے، آپ کا شیئر میرے لیے بہت جو ہے وہ معنی رکھتا ہے، اور آپ کا جو پوری ویڈیو دیکھنا ہے، جو میرے ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں، جو لورز ہیں، تو وہ پوری ویڈیو بے شک اپنا کام بھی کرتے رہیں لیکن ویڈیو پورا دیکھا کریں، اس سے جو ہے نا وہ چینل کو بوسٹ ملتا ہے۔ اب میں نے آپ کو کہانی سنانی ہے سب سے پہلے کہ جب آپ نے عمران خان کے گھر پہ حملہ ہوتے دیکھا، زمان پارک کا گیٹ ٹوٹتے دیکھا، اندر پولیس والے میز کے نیچے کوئی چھپے ہوئے تھے، کوئی واش روم میں چھپے ہوئے تھے، کوئی صوفوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے جنہوں نے گواہیاں دیں۔ آج میں آپ کو 1971 کا قصہ سناؤں گا، اور نام تبدیل تھے۔ اس وقت نام تھا شیخ مجیب الرحمن۔ وہ 162 سیٹیں جیت چکے تھے، وہ جھاڑو پھیر چکے تھے۔ ان کو کس طرح گرفتار کیا گیا اور کس طرح مبینہ طور پہ ایک میجر نے زناٹے دار تھپڑ ان کے چہرے پہ مارا، اور کہتے ہیں کہ جب شیخ مجیب کو تھپڑ لگا گال پہ تو ان کو یقین نہیں آیا کہ ان کو اتنا زناٹے دار تھپڑ مارا گیا ہے۔ وہ لاکھوں ووٹ لے چکے تھے، وہ مشرقی پاکستان کو کلین سویپ کر چکے تھے۔ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، پڑھنے والی کتاب ہے، بریگیڈیئر صدیق سولک۔ بریگیڈیئر صدیق سولک جو ہے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے اس وقت۔ تم ہوتے کون ہو، یہ والے ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں، یہ اور ہیں صدیق سولک صاحب۔ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، پیج نمبر ہے یہ 105۔ روانہ کیا گیا ہے کمانڈنٹ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل زیڈ اے خان، ایک یہ، اور کمپنی کمانڈر میجر بلال، ان دونوں کو روانہ کیا گیا ہے شیخ مجیب کو گرفتار کرنے کے لیے۔ آپ ذہن میں زمان پارک لائیں، آپ گیٹ پہ ضلع شاہ کو ذہن میں لائیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے لڑکوں کو ذہن میں لائیں۔ یہ آپ سنیں، میں نے اس راکٹ لانچر کا دھماکہ سنا جو کمانڈوز نے مجیب کے گھر جاتے ہوئے ایک رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے فائر کیا تھا۔
आगे उसके कारकुनों ने एक रुकावट चौकी टाइप बना रखी थी, इन्होंने जाते ही रॉकेट फायर कर दिया। ये ज़हन में रखें, वो इलेक्शन जीत चुके हैं, वो 162 सीटें जीत चुके हैं। उस कमांडो प्लाटून में कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल ज़ैड खान और कंपनी कमांडर मेजर बिलाल बनफ्से नफीस मौजूद थे। कंपनी थी, हेड ये कर रहे थे। जो ही वो मुजीब के मकान के करीब पहुंचे, वहां गेट पर मुतय्यन हिफाजती रजाकारों ने मैं आम लड़के लोग ने फायर खोल दिया। ये रजाकार पेशावर सिपाहियों का मुकाबला क्या करते, चंद लम्हों में हिम्मत हार बैठे और कमांडोज 4 फुट ऊंची दीवार फांद कर सेन में उतर गए। परवेज लाई के दरवाजे पर भी बख्तरबंद गाड़ियां मारी गई थी, याद होगा आपको जी। उतर गए। उन्होंने अपनी आमद का ऐलान स्टेन गन का एक ब्रस्ट फायर करके किया। जो ही मुजीब के सेन में दाखिल हुए, स्टेन गन का एक ब्रस्ट निकाला। ठीक हो गया जी। बुलंद आवाज से मुजीब को बाहर आने को कहा गया, बाहर निकलो, हवाले करो, मगर कोई जवाब ना आया। बिलाखिर वो जबरदस्ती अंदर दाखिल हुए और मुजीब के बेडरूम के पास पहुंच गए। फौरन बेडरूम के पास पहुंचते हैं, कैमरे लगाने हों, कुछ और चीज। दरवाजे पर ताला पड़ा था, ताले पर गोली मारी गई, ताले पर, और ताला नीचे गिरा लिया गया। मुजीब ने फौरन अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। उनके लिबास और मूड से यूं लगता था कि वो पहले से तैयार बैठे थे। मुबैना तौर पे मेजर बिलाल ने घूमकर एक जनाटेदार थप्पड़ उनके गाल पर मारा, जिसको सहने के बाद शेख मुजीबुर रहमान हक्का बक्का रह गए, शशदर रह गए। मेजर और मुजीबुर रहमान की उम्र में कितना फर्क होगा, और फिर इतना बड़ा लीडर। ठीक है जी, तैयार बैठे थे। सिपाहियों ने फौरन उन्हें और घर के बाकी अफराद को हिरासत में ले लिया और जीपों में बिठाकर ज़ेर तामीर दारुल हुकूमत सानी में ले आए। नया दारुल हुकूमत भी बन रहा था वहां पे। चंद मिनट बाद जनरल टिक्का खान के हेडक्वार्टर में खड़ी जीप के वायरलेस सेट पर 57 ब्रिगेड के ब्रिगेडियर मेजर जाफर की साफ आवाज सुनाई दी, बड़ा परिंदा पिंजरे में है, दूसरे अपने घोंसलों में मौजूद नहीं, ओवर। ये कोड वर्ड में बता दिया गया। जो ही पैगाम खत्म हुआ, मेरी नजर बड़े परिंदे पर पड़ी, शेख मुजीब पे। DGSPR लिख रहे हैं, जो सफेद कमीज में फौजी जीप में बैठा सफेद चांदनी में साफ दिखाई दे रहा था। एक साहब ने जनरल टिक्का खान से कहा, अल्फाज पे गौर करना है, 2 फिक्रें गौर करना है, अभी पाकिस्तान एक है। एक साहब ने जनरल टिक्का खान से कहा, क्या बड़े परिंदे को आपके हुजूर पेश किया जाए? उन्होंने सख्ती से कहा, कॉमाज में है, मैं उसकी शक्ल देखने का भी रवादार नहीं हूं। ये माइंडसेट है। आजकल देख लें, शक्ल देखने का भी रवादार नहीं हूं। मुजीबुर रहमान को खुली जीप में बिठाकर शबबाशी के लिए कैंट भेज दिया गया और उनके घरेलू मुलाजमों को शनाख्त के बाद रिहा कर दिया गया। ये बड़ा परिंदा 162 सीटों वाला ये यूं गिरफ्तार हुआ। फिर ये किताब अगर आप लेना चाहें, पढ़ना चाहें, तो जो है वो मोस्ट वेलकम। अब आते हैं अगली स्टोरी की जानिब। अगली स्टोरी भी दिलचस्प है।
امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلتے ہیں، پھر وہ ابھی کوفہ سے دور ہوتے ہیں، مسلم بن عقیل کی خبر مل جاتی ہے، سارا آپ کو پتہ ہے، ہر گھیر کر کربلا لے آتا ہے، 10 محرم کو یزیدی نسل جیت جاتی ہے بظاہر، تو ان کو کوفہ، بصرہ یا مدینہ قید نہیں کیا جاتا، ان کو قید کیا جاتا ہے دمشق میں۔ کہتے ہیں کہ سب سے تیز رفتار، اگر آپ کے پاس گھوڑا ہو، اونٹ ہو، آپ ریسٹ بھی نہ کریں، رکیں بھی نہ، تو مدینہ سے 1 ہفتہ لگتا تھا، کوئی کہتا ہے 3 ہفتے لگتے تھے، کوئی کہتا ہے 1 مہینہ لگتا تھا، یعنی بڑا فاصلہ تھا اس وقت۔ ابھی بھی دیکھ لیں کتنا فاصلہ ہے، دمشق ایک علیحدہ ملک ہے، شام، مدینہ ایک علیحدہ ملک ہے، سعودیہ، تو وہاں پہ قیدیوں کو رکھا گیا وہاں پہ۔ اور کوشش کیا تھی؟ کوشش یہ تھی کہ جو امام سجاد علیہ السلام تھے، زین العابدین، ان کو ان کے رشتہ دار دیکھنے نہ پائیں، ان کی آواز نہ سن پائیں۔ اور امویوں کا یہ سٹائل تھا کہ ان کو کہیں پہ پتہ چل جاتا نا، کہیں پہ، کہ فلاں بندہ مولا علی کا حامی ہے، تو یوں ISI اٹھاتی اور غائب کرتی، کہیں پتہ چل جاتا۔ تو وہاں بیبیوں کو منع کیا گیا، کیونکہ وہ سہارا تھے، خواتین تھی نا، بچیاں تھیں، پاک بیبیاں تھیں، ان کو دیکھ کے ان کو سہارا ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ مرد ہے، ٹھیک ہے بیمار ہے، ٹھیک ہے قید ہے، ٹھیک ہے زنجیریں پہنی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے گھر کا سربراہ ہے، امام ہے، امام حسین علیہ السلام کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں، ان کو حوصلہ ہوتا تھا۔ تو شامیوں کی کوشش ہوتی تھی کہ نہ دیکھنے دیا جائے، نہ ملنے دیا جائے، اور عام لوگوں کے کہہ کے لگوائے جائیں، کہہ کے، آج کل بھی لوگ لگا رہے ہیں۔ یہ یزیدی نسل ہے جو چلتی آ رہی ہے، کیونکہ یزید استعارہ ہے نا، کوئی بندہ تو نہیں ہے، استعارہ ہے، حسین بھی استعارہ ہیں۔ عمران خان کو دیکھ کر لوگ حوصلہ پکڑتے ہیں کہ جو ہمارا علمدار ہے نا وہ ابھی ہے، خدا نخواستہ اس کے بازو نہیں کٹے، ہمارا علمدار کھڑا ہے، وہ سٹینڈ لیے ہوئے ہے، وہ ابھی میدان میں ہے۔ تو اس کو دیکھ کے یعنی لوگ اتنے لوگ جو ہے نا مطمئن ہیں کہ چلے ڈیالہ جیل میں ہے، درمیان میں دیوار ہے، وہ دیوار کے قریب پہنچتے ہیں کہ دیوار کے اس پار تو ہے نا، یہ تو پکی بات ہے، امید، حوصلہ۔ اب جو فیصلہ ہوا ہے کہ 4 جگہیں، پہلے نمبر پہ حیدرآباد، دوسرے نمبر پہ ساہیوال، تیسرے نمبر پہ سکھر، اور چوتھے نمبر پہ مچھ پہ زیادہ بات ہو رہی ہے۔ مچھ کا ایک حصہ ہے، اسے مرچی وارڈ کہتے ہیں، جہاں پہ کھانے والے کو اتنی زیادہ مرچیں کھلائی جاتی ہیں ناقابل برداشت، اسے بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے، جب وہ کھانا کھاتا ہے تو اس میں ناقابل برداشت جو ہے نا وہ مرچیں ہوتی ہیں۔ اور یہ وہ جیل ہے مچھ جس میں فریڈم فائٹرز، یعنی جو حریت پسند تھے، گورے، ان کو رکھا کرتے تھے۔ مچھ میں لوگوں سے رابطہ ٹوٹے، بہنوں سے رابطہ ٹوٹے، لوگوں کی امید ختم ہو، سوشل میڈیا نہ پہنچے، ڈیجیٹل میڈیا والے نہ پہنچیں وہاں پر، وہ کٹ جائے، لوگوں کی امید ماری جائے، لوگوں کا حوصلہ مارا جائے۔ اب اس مچھ جیل میں نواب اکبر خان بگٹی نے قید کاٹی، عبد الصمد خان اچکزئی نے جو ہے نا قید کاٹی، میر غوث بخش بزنجو نے قید کاٹی یہاں پہ۔ اب ان کا جو پروگرام ہے، جو خوفناک منصوبہ ہے کہ عمران خان کو شفٹ کیا جائے،
اڈیالہ میں آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ ہے، پھر اڈیالہ میں ساری یزیدی نسل رہتی ہے، پنڈی، اسلام آباد، ان کے سکون میں خلل پڑتا ہے۔ ہر ہفتے جمعرات، بدھ۔ اب آپ مجھے بتائیں نا، مچھ جیل میں کون جائے گا؟ بہنیں ہر منگل کو جا سکیں گی یا پھر ان کو وہاں شفٹ ہونا پڑے گا؟ سہیل آفریدی ہر جمعرات کو مچھ جا سکے گا یا حیدرآباد یا سکھر یا سائیوال؟ اس کی اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ منصوبہ ہے جو اختیار ولی نے بھی بتایا ہے اور جو رانا ثناءاللہ نے بھی بتایا ہے کہ وہاں پہ عمران خان کو جو ہے وہ شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتایا کہ یہ یزیدی نسل یہ کب سے چل رہی ہے اور کب سے یہ جو سنت ہے یزید کی کہ مدینہ کے قیدی ہیں، رکھے گئے ہیں دمشق میں۔ مدینہ میں بھی رکھا جا سکتا تھا، مدینہ کو حکمران بھی تو یزید ہی تھا نا، کوئی اور تو نہیں تھا، مکہ کا بھی وہی تھا، لیکن وہاں ان کا گھر نزدیک ہوتا، کوئی ان کو ملنے آ جاتا، کوئی ان کو کھانا دینے آ جاتا، کوئی ان کو کپڑے دینے آ جاتا، کوئی انہیں موم بتی دینے آ جاتا، کوئی ان کو حوصلہ دینے آ جاتا، لیکن ان کو دمشق میں رکھا گیا۔ دمشق میں وہ صحیح جسے آپ پردیسی کہ عمران خان کا جو ہے نا وہ یہی ارادہ ہے۔ اب فوج کی باری ہے، یہ آپ کے سامنے لازمی میں رکھوں گا کہ اب فوج کی باری کیوں ہے۔ 78 سال سے ہماری باری چل رہی ہے، امتحان اس وقت فوج کا بھی ہے۔ فوج کو بھی ثابت کرنا ہے کہ وہ پاکستان کی فوج ہے، فوج کو بھی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ پاکستانی عوام کی فوج ہے۔ ڈی جے بابو نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک جملہ کئی بار بولا کہ یہ آپ کی فوج ہے۔ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہم یہی کہتے چلے آئے اور کہہ کر تھک گئے کہ یہ ہماری فوج ہے۔ عمران خان نے کیا کہا؟ ملک بھی میرا، فوج بھی میری۔ ہم آج بھی یہ کہنا اور ماننا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری فوج ہے، مگر جب آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور اس کے لیڈر کے ساتھ تصادم پر اتر آئیں گے تو ہم کیسے مانیں گے آپ ہماری فوج ہیں؟ میرے خیال سے وقت آ چکا ہے کہ اب افواج پاکستان بھی پاکستان سے اپنی وفاداری کو ثابت کریں، باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت کریں کہ وہ ایک قومی فوج ہیں جس کا کام ملکی سرحدوں کی نگہبانی ہے۔ اب ہمیں یقین دلانا ہوگا کہ ان کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں اور ہماری جان و مال کو کوئی خطرہ نہیں، وہ ہمیں یقین دلائیں۔ انہیں ہم کو یقین دلانا ہوگا کہ وہ کسی چور اور لٹیرے کو اس قوم پر مسلط نہیں کریں گے۔ جو اس وطن کے ساتھ غداری کرے گا اسے ملک سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ انہیں ہم کو یہ بھی یقین دلانا ہوگا کہ ہم اپنے بیڈ رومز میں محفوظ ہیں، ہماری کوئی ویڈیوز نہیں بن رہی، محض ہمارے خیالات کی وجہ سے ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، ہمیں نامعلوم نہیں کر دیا جائے گا۔ ہم بہت کہہ چکے، کہہ کر تھک چکے، لیکن اب ہم تھک گئے ہیں۔ اب آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ ہماری فوج ہیں، ہمارے نگہبان ہیں، ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں۔ آپ پلٹ آئیے، اپنی اصلاح کر لیجئے، ہم بھی پلٹ آئیں گے، وگرنہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ بات تو اتنی سی ہے اگر سمجھ پائیں تو۔ رات کا جو سب سے خوبصورت امیج تھا، زیادہ تر تو افسوسناک تھا، لیکن جو سب سے خوبصورت امیج تھا وہ تھا عشق بھولے نو نچاوے یار تے نچنا پیندا ہے۔ اعجاز خان جس طرح پانی کے سامنے کھڑا ہوا، جس طرح واٹر کینن کے سامنے کھڑا ہوا، رگوں میں اترتی سردی، ہڈیوں میں اترتی سردی، اور وہ واٹر کینن کے سامنے اس طرح کھڑا تھا، یہ منظر یہ قومیں یاد رکھتی ہیں، یہ زندہ قوموں کے منظر ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے۔ عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کیا تو وہ آئے حرم میں اور انہوں نے کہا جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہے، بچے یتیم کرانے ہیں، بیٹیاں یتیم کرانی ہیں تو روکے، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ عشق بھلے نو نچاوے یار تے نچنا پیندا ہے، اگر یار نچائے بھاویں کنجری بننا پہ جاوے، یہ بھی بھلے نے کہا تھا۔ یار نچاوے تو پھر نچنا پیندا ہے نا۔ پھر مسلمانوں نے نماز پڑھی، مزاحمت، ریزسٹنس۔ اعجاز خان کی وہ تصویر وائرل ہو گئی اور وہ ٹھڈے مار رہا ہے پانی کو، وہ پانی کو ٹھڈے نہیں مار رہا، وہ رجیم کو ٹھڈے مار رہا ہے، وہ جرنیلوں کو ٹھڈے مار رہا ہے، وہ جرنیلوں کے احکامات کو ٹھڈے مار رہا ہے، وہ جرنیلوں کی آمریت کو ٹھڈے مار رہا ہے، وہ مکھیہ منتری کے منہ پہ ٹھڈے مار رہا ہے، وہ ابلیس نام نہاد 3 دفعہ کا وزیر اعظم، وہ سازشی، وہ چانکیا، وہ اس کی سیاست کو ٹھڈے مار رہا ہے، وہ بھٹو کے نام لیوا، وہ منافق، وہ انہیں ٹھڈے مار رہا ہے، کیونکہ عشق بھلے نو نچاوے یار تے نچنا پیندا ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔